درخت پر چڑھے اور اسے زبردستی نیچے اتار لائے۔ تم کون ہو؟ اس جنگل میں اکیلی کیا کر رہی ہو؟ بادشاہ نے کئی زبانوں میں سوال کیا لیکن اس نے ہونٹ نہیں کھولے۔ اس کی خاموشی میں ایک ایسا وقار اور اصرار تھا کہ بادشاہ کا دل وہیں اس کے قدموں میں گر گیا۔ اسے لگا کہ یہ لڑکی کوئی عام انسان نہیں بلکہ جنگل کی دیوی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو غم تھا اس نے بادشاہ کو بے چین کر دیا۔ بادشاہ اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر محل لے آیا۔ وہاں اسے ریشم و کمخاب کے لباس پہنائے گئے۔ کنیزوں نے اس کی خدمت کی لیکن اس کے لبوں پر تالے پڑے رہے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ وہ اسی گونگی لڑکی سے شادی کرے گا۔ یہ بولتی نہیں لیکن اس کی آنکھیں وہ سب کہہ دیتی ہیں جو الفاظ نہیں کہہ سکتے۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں کہا۔ شادی ہو گئی لیکن یہ خوشی شفا کے لیے ایک نیا امتحان بن گئی۔ بادشاہ کی ماں جو ایک مکار اور سازشی عورت تھی اس شادی سے سخت ناخوش تھی۔ وہ کہتی، یہ جنگلی گونگی لڑکی ہمارے شاہی خاندان کے لائق نہیں۔ کون جانتا ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کا خون کیسا ہے؟ ساس کی ان باتوں سے شفا کا دل دکھتا لیکن وہ خاموش رہتی اور اپنے کمرے میں ستارہ پھولوں سے قمیصیں بنتی رہتی۔ بادشاہ اپنی بیوی سے بے پناہ محبت کرتا تھا لیکن وہ اپنی ماں کے اثر سے بھی آزاد نہ تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے انہیں ایک خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ محل میں خوشیاں منائی گئیں لیکن شفا کے دل میں وسوسے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ساس ایک موقع کی طاق میں ہے۔ جس رات بیٹا پیدا ہوا شفا گہری نیند میں تھی۔ شریر ساس چپکے سے کمرے میں داخل ہوئی اور بچے کو چرا لیا۔ اس نے بچے کو محل کے باغ میں چھپا دیا اور پھر ایک وحشیانہ کام کیا۔ اس نے ایک مرغی ذبح کی اور اس کا خون سوئی ہوئی ملکہ کے منہ اور کپڑوں پر مل دیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے شور مچا دیا، دیکھو، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی چڑیل ہے، اس نے اپنے ہی بچے کو مار ڈالا، اسے کھا گئی۔ بادشاہ بھاگتا ہوا آیا اور اپنی بیوی کو خون میں لت پت دیکھا۔ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ یقین نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی معصوم بیوی ایسا کر سکتی ہے، لیکن ثبوت اس کے خلاف تھا۔ سب نے ملکہ سے سوال کیے، بتاؤ یہ جھوٹ ہے، اپنی صفائی میں کچھ بولو۔ شفا کی آنکھیں چیخ کر کہہ رہی تھیں کہ وہ بے گناہ ہے، کہ اس کا بچہ چھین لیا گیا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی تھی، نہ رو سکتی تھی۔ اگر وہ ایک لفظ بھی بولتی تو ان کے بھائی ہمیشہ کے لیے ہنس رہ جاتے، اس لیے وہ خاموش رہیں، پتھر کی طرح ساکت۔ بادشاہ نے اپنی ماں کے دباؤ کے باوجود یہ سنگین الزام ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، معاملہ ضرور کچھ اور ہے اور میری ملکہ صدمے کی وجہ سے خاموش ہے۔ میرا نہیں خیال، وہ بات نہیں ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا اور پھر وہی خوفناک کھیل کھیلا گیا۔ دیکھا،